اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جن کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ گویا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو کثرت سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرے۔ اگر کوئی قرب خدا چاہتا ہے تو پھر بھی کثرت سے درود و سلام پیش کرے۔ اگر کوئی قرب مصطفیٰ چاہتا ہے تو پھر بھی کثرت سے میرے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اگر کوئی رضائے خدا، رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے تو پھر بھی کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اگر کوئی دنیا میں سلامتی چاہتا ہے تو پھر بھی کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرے، کیونکہ سنن الکبریٰ کے اندر حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف کے حوالہ سے یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسجد سے باہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مسجد سے باہر تشریف فرما ہوئے اور آپ کہیں اور تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے بجائے مسجد میں جانے کے میں اپنے آقا کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک کھجوروں کا باغ آیا اور قریب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجوروں کے باغ میں داخل ہو جاتے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کے باغ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی چلتا چلتا اپنے آقا کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کے باغ میں داخل ہوتے ہی آپ نے بجانب قبلہ ہو کر حالت سجدہ کو اختیار فرمایا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کافی وقت گزر گیا، کتنی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سجدے کی حالت میں کوئی نقل و حرکت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے شک پیدا ہوا کہیں جناب رسالت مآب اس دارالفنا کو الوداع تو نہیں فرما چکے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے آقا کے پاس جا کے میں نے جھک کر اپنا چہرہ جب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے والضحیٰ کے قریب کیا تو جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا سر مبارک حالت سجدہ سے اٹھایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عبد الرحمن کون سی چیز ہے جس نے تجھے غمزدہ کر دیا؟ اے عبد الرحمن کون سی چیز ہے جس نے تجھے پریشان کر دیا؟ اے عبد الرحمن کون سی چیز ہے جس نے تیرے چہرے کے تغیر کو تبدیل کر دیا؟ تو جناب عبد الرحمن بن عوف عرض کرتے ہیں حضور اتنا وقت سجدے کی حالت میں گزرا، مجھے ایک شک ہوا تو میں اپنا شک دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، جھکا اور آپ کے چہرے کے قریب میں نے اپنا چہرہ کیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے عبد الرحمن بن عوف، جب میں اس باغ میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی میں جناب جبریل علیہ السلام سے ملا۔ جب جناب جبریل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک بشارت دی ہے۔ حضور جناب جبریل نے آپ کو کیا بشارت دی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب جبریل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ رب فرماتا ہے اے میرے جبریل، جو میرے مصطفیٰ کا غلام میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، میرے آقا کی ذات پر سلام بھیجے، تم اس پہ سلامتی کو نازل کرنا۔ جو میرے آقا کی ذات پہ سلام بھیجے تم اس پہ سلامتی کو اتارنا۔ تو گویا سلامتی کو حاصل کرنے کا ذریعہ درود و سلام ہے، کامیابی کا راز درود و سلام ہے، عزتوں کا راز درود و سلام ہے، رحمتوں کا راز درود و سلام ہے، برکتیں حاصل کرنے کا راز درود و سلام ہے، اور اسی طرح دنیا میں عزتیں حاصل کرنے کا راز درود و سلام میں ہے۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب تم کثرت سے درود و سلام پڑھو گے تو یہ یقین ہے اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان کی چادر میں جگہ عطا فرمائے گا۔ گویا وقت ہے کہ آج دنیا میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا اس کو مضبوط کیا جائے۔ اگر آج دنیا کے اندر تم اپنے محبت کے تعلق کو مضبوط کرو گے، عشق کے تعلق کو مضبوط کرو گے تو یقین ہے تو پھر اللہ دنیا کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ پھر بھی اس تعلق کے محبت رسول کی وجہ سے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ کثرت سے اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آج بھی جب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے آقا ہمارا درود سنتے بھی ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے بھی ہیں، نظر رحمت بھی فرماتے ہیں۔ یہ یقین ہے
اور اس کے ساتھ فائدہ کیا ہے کہ جب ہمارے بدن سے روح نکل جائے گی، جب ہمارا بدن نقل و حرکت کی طاقت نہیں رکھے گا، جب ہمارے عزیز و اقربا ہمارے اس مردہ جسم کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیں گے، اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر ہمیں جنازہ گاہ کی طرف لے جائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، جنازہ پڑھ کے پھر ہمارے اس مردہ جسم کو پھر سہارا دے کر لحد کی طرف لے جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریں گے اور اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کا ڈھیر لگا کے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ پھر وہ قبر کی تنہائی، وہ عجیب رات، قبر کی پہلی رات، اندھیری رات، جس میں پھر سرور کونین اس قبر کے اندر جلوہ گر ہوں گے، تو فرشتے سوال کریں گے، بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اگر دنیا میں بذریعہ درود و سلام ہم نے اگر اپنے آقا کے ساتھ تعلق محبت کو مضبوط کیا ہوگا، عشق کے محبت کا جو تعلق ہے، رسالت مآب سے جو پیار کا تعلق ہے، اگر ہم نے اس کو درود و سلام کے ذریعے سے مضبوط کیا ہوا تو یقیناً پھر ہمارے محبوب ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، یہ میرا دنیا میں غلام مجھے کیا کہتا تھا، یہ دنیا میں محض میرے اوپر درود و سلام کے نذرانے ہی پیش کرتا تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تم مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرمائے گا، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، میرے آقا تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔